سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں چند ماہ قبل کپڑے کی ایک دکان پر گیا۔ دکاندار سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا میرا بیٹا پی ٹی آئی کے جلسے میں گیا تھا۔ جلسے کے بعد اس نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میں اب اس کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے پریشانی کے باوجود ہنس کر جواب دیا ویلا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا کچھ تو کرتا ہوگا؟ وہ دوبارہ بولا میں نے اسے یونیورسٹی میں داخل کرایا مگر وہ تعلیم مکمل نہ کر سکا۔ میں اسے دکان پر لے آیا مگر یہ کام جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، جو اس کا والد اور دادا پوری زندگی کرتا رہا، اس کام کو یہ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں سمجھتا، لہٰذا یہ دکان سے فرار ہو گیا۔ یہ اب سارا دن سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا ہر جلسہ اٹینڈ کرتا ہے، زمان پارک کے سامنے بھی بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں پولیس کی کمی تھی مگر وہ بھی اب پوری ہو گئی ہے۔ اس دوران اس کے دوسرے بیٹے نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پوچھا کہ آپ بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ بھی خان کے جلسوں میں جاتے ہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا نہیں سر، مجھے وقت ہی نہیں ملتا، میں سارا دن دکان پر رہتا ہوں، رات کو تھک ہار کر گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں سے ملتا ہوں اور صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کر دکان پر آ جاتا ہوں، جلسوں کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ میں نے پوچھا کیا تمہیں اتوار کے دن بھی ٹائم نہیں ملتا؟ اس کا جواب تھا 6 دن بعد ایک چھٹی ہوتی ہے، اس میں بھی اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ دوسری طرف نظر ہی نہیں جاتی، لہٰذا میں خان صاحب کا خاموش فین ہوں۔ الیکشن کا وقت آئے گا تو انہیں ووٹ دے دوں گا، خان صاحب نے اپنے وعدے پورے کیے تو ٹھیک، ورنہ اگلی بار انہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ اس کا والد ہماری گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے اپنے اس بیٹے کو کب کام سٹارٹ کرایا؟ وہ بولا میں نے میٹرک کے بعد اس سے پوچھا تھا بیٹا تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو یا کام کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب تھا میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے دکان پر لے آیا، اس نے 2 سال میں کاروبار کا سارا بوجھ اٹھا لیا، یہ اب دکان بھی چلا رہا اور پورا گھر بھی۔ میں نے کیکا لگایا اور اس سے عرض کی حاجی صاحب معاملہ کلیئر ہے، آپ کا دوسرا بیٹا ویلا ہے، آپ نے اسے وقت پر کام پر نہیں لگایا، یہ اب گھر اور والدین کی ذمہ داری تک سے آزاد ہے، یہ احتجاج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ یہ یاد رکھیں احتجاج صرف ویلے لوگ کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگ آپ کے پہلے بیٹے جیسے ہوتے ہیں، ان کے سروں پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دائیں بائیں دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، یہ تیر کی طرح سیدھے دفتر یا دکان آتے ہیں، تھک ہار کر گھر چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جلسوں جلوسوں دھرنوں اور احتجاج کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کی ہمدردی محض ہمدردی اور 5 سال بعد ووٹ تک محدود ہوتی ہے۔ آپ اب بھی اپنے اگر دوسرے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اسے مصروف کر دیں، یہ اس کے بعد زمان پارک جائے گا، نہ پولیس کے ڈنڈے کھائے گا۔ حاجی صاحب نے میری بات غور سے سنی اور دیر تک ہاں میں سر ہلاتے رہے۔ مجھے یقین ہے اگر یہی بات ان کے احتجاجی بیٹے سے کرتا تو وہ مجھے بے غیرتی کا طعنہ دے کر کہتا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے قوم آج تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکی۔ وہ اس کے بعد مجھے دنیا بھر کے مشاہیر کے سنہری اقوال، آیات اور احادیث بھی سناتا، میرے مردہ اقابی روح جگانے کے لیے اس کے بعد طویل لیکچر بھی دیتا، کیونکہ یہ ویلا ہے اور ویلے لوگ احتجاج اور طویل تقریروں کے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ اگر کبھی امریکہ، یورپ، جاپان سمیت ترقی یافتہ ملکوں کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے ان ملکوں میں امن، سکون اور ترقی کی تیسری وجہ ورک ہے۔ ان معاشروں کے افراد پر کام کا اتنا بوجھ ہے کہ ان کے پاس احتجاج، سڑک بلاک کرنے اور عمارتوں پر پتھراؤ کا وقت ہی نہیں بچتا۔ یہ لوگ 9 to 5 کام میں مصروف رہتے ہیں، کام کے بعد گھروں تک پہنچنا اور پھر پورے گھر کا کام کرنے کے بعد کان کھرکنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ لوگ اگر احتجاج کے لیے کام سے چھٹی کر لیں تو پھر ان پر معاشی دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ مہینے کے آخر تک قسطیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے، لہٰذا ان کے پاس مینار پاکستان جیسے جلسوں کے لیے وقت نہیں بچتا۔ آپ نے کبھی سوچا یورپ میں لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس انتہائی مشکل ہے، ٹریفک کی ہر خلاف ورزی کے بعد لائسنس کے پوائنٹ کٹ جاتے ہیں، آخر میں پولیس لائسنس منسوخ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ یورپ میں ڈرائیونگ کے بغیر زندگی صرف 20% رہ جاتی ہے۔
دوسرا، آپ انشورنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے اور آپ کے ہر ایکسیڈنٹ کے بعد انشورنس کی قسط میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گاڑی سستی اور انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لوگ نقصان سے بچنے کے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ تیسرا، یورپ میں ڈرائیونگ کی غلطیوں پر بھاری جرمانے عائد ہیں۔ غلط پارکنگ پر 50 یورو سے 150 یورو تک جرمانہ ہے۔ ٹریفک لائٹ کی پابندی نہ کرنے والوں کو جیل تک بھگتنا پڑتی ہے۔ لہٰذا وہاں ٹریفک اس لیے سموتھ ہے کہ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس قانون ہے۔ ہم اگر آج جرمانے 10,000 سے 1 لاکھ کر دیں، کار انشورنس لازمی اور بھاری کر دے، لائسنس مشکل کر دے، تو ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے اگر ریاست لوگوں کو مصروف رکھ لے، ان کے لیے ضروریات زندگی کو مشکل کر دے، تو اس سے بھی امن ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے احتجاج مشکل بن جاتا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا دنیا میں چیزیں خراب یا ٹھیک سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم اگر سسٹم بنا دیں یا تبدیل کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر میں چند دن قبل ٹریفک میں پھنس گیا۔ نیچے اتر کر معلوم کیا تو پتہ چلا غزہ پر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے نوجوانوں سے سڑک بند کر رکھی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے غزہ کہاں اور اسلام آباد کہاں ہے؟ ہم اپنی سڑک بند کر کے فلسطینیوں کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ یہ بہرحال عقل کی باتیں ہیں، ہمارے ویلے نوجوان یہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کبھی کسی جگہ پر وقت پر نہیں گئے، لہٰذا انہیں دوسروں کے وقت اور مصروفیات کی کوئی قدر نہیں۔ اب سوال یہ ہے ہم اس صورتحال کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ قوم کو مصروف کر دیں۔ ملک میں کوئی شخص 18 سال کے بعد ویلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر کام تلاش نہیں کرتا تو حکومت اسے زبردستی کام پر لگا دے۔ ملک میں ویلفیئر کے ہزاروں پروجیکٹس ہیں، ہر شہر میں ہزاروں نشئی پھر رہے ہیں، حکومت ان کی بحالی کے پروگرام شروع کر دے۔ جتنے ویلے لوگ ہیں انہیں نشئی اکٹھے کرنے، ان کی بحالی کے کام پر لگا دے۔ ہسپتالوں کے اندر مریض سسک رہے ہیں، حکومت ویلے لوگوں کو پکڑے مریضوں کی خدمت پر لگا دے۔ ہماری مسجدیں بھی صاف نہیں ہوتی، آپ ویلے لوگوں کو مسجدوں کے غسل خانے اور فرش صاف کرنے پر لگا دے۔ ہمارے پرائمری اسکولوں میں استاد نہیں ہے، حکومت ویلوں کو پرائمری ٹیچر بنائے اور اسکولوں میں کھپا دے۔ حکومت اسی طرح ویلے لوگوں سے سڑک کے کنارے پھول اور درخت لگوا سکتی ہے، سرکاری زمینیں آباد کرا سکتی ہے، ان سے ڈیم، نہریں اور سڑکیں بنوا سکتی ہے۔ یہ کام شروع میں مشکل ہوگا، ویلے لوگ انسانی حقوق کی صدائیں دیں گے، لیکن پھر انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوگا۔ یہ 18 سال سے پہلے کوئی نہ کوئی باوقار کام تلاش کر لیا کریں گے۔ اس سے ملک میں بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی، افراتفری بھی نہیں ہوگی۔ ہم اگر اسی طرح 18 سال کے بعد شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر کو بھی لازم قرار دیں تو اس سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر تبدیلی نہ بھی آئے تو بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ملک میں کتنے لوگ مصروف ہیں، یہ ویلے ہیں۔